بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ واقعی یہ سب کی ایسی کی تیسی ہوگی ہے، جیتنے والے کو جیتنے کی خوشی نہیں، لیکن ہارنے والے کو ہارنے کا باقاعدہ طور پر، جسے کہتے ہیں نا، شادیانے بجا رہے ہیں۔ جتنا سرور ان کو ہارنے کے بعد آ رہا ہے نا، شاید جیتنے والے کو تو خیر وہ خوشی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر وقت اس کی ایک تلوار لڑکی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے پاکستان کی، اور آپ یہ حالت دیکھ لیں کہ بہت عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اسپیشلی عمران خان صاحب نے سیاست کے ان رنگوں کو ٹچ کیا ہے جو بہت عرصے سے ان کے اندر کم تھے، اور ان رنگوں کو صرف ٹچ کرنے کی دیر تھی کہ جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہ اپنا جو احتجاج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے علم کے نیچے، جھنڈے کے نیچے کھڑی کرنے کا پلان کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں، اور آج کی کچھ صورتحال بھی ہے۔ ایسے میں عالمی میڈیا نے پاکستان تحریک انصاف کی مظلومیت کا یقین کر لیا ہے، صرف اشارے نہیں دیے، یقین کر لیا ہے جس طریقے سے۔ اور ایسے میں اس پریس کانفرنس کو جس طرح پاکستانی میڈیا نے چلایا اور جس طریقے سے منع کیا کہ کہاں کٹ کرنا ہے، کہاں ریز کرنا، اور نون لیگ نے اس دوران کیا حرکتیں کی، پتہ چلتا کہ ریاست کیا کر رہی ہے آج وہ ہے۔ اور مولانا صاحب نے مزید کپڑے اتارنے کا فیصلہ کر لیا جی، اور وہ مزید اصلیت کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے، تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ تو جی سب سے پہلے میں نے دوبارہ سے وہی بات کرتا ہوں کہ جیتنے والے کو جیتنے کا مزہ نہیں، لیکن ہارنے والے کو ہار کا نشہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی بنا پر اب یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن پاکستان کی عوام سمجھتی ہے اس کو، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس وقت سمجھتی ہیں۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، سوائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، اور تیسری ایم کیو ایم، جو اس تمام سینیریو کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، جن کو لگ رہا ہے کہ ہم بینیفیشری ہیں، نہیں، ان کی آپ دیکھیے گا یہ ڈرائنگ روم کی جماعتیں بن جائیں گی۔ وہ ان کے علاوہ اس وقت تمام جماعتیں سڑکوں پر ہیں۔ سندھ کی بات کروں، قومی شاہراہ بند ہے، جی ڈی اے اس وقت حیدرآباد میں دھرنا دیے بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پیر صاحب پگارا خود، پہلی بار پیر صاحب پگارا خود دھرنے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور واقعی ہزاروں کا مجمع اس ٹائم جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جماعت اسلامی نے آج جمعے کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا ہے، پوری دنیا کے لیے نہیں، پاکستان میں ہونے والے انتخابات اور ان کی دھاندلی کے حوالے سے جس وقت میں آپ سے بات کروں۔ جماعت اور بلوچستان کی جو ادھر کی مقامی جماعتیں ہیں، اس وقت بلوچستان کا پتہ آپ کو آج کی تاریخ میں پاکستان بھر سے رابطہ منقطع ہے، سڑکیں بلاک کر کے لوگ احتجاج کرنے کہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ اچھا، اے این پی نے علیحدہ آج چارسدہ میں اور دیگر شہروں کے اندر آج احتجاج کیا، یہ اس وقت چل رہا ہے، اور سب کے سب یہ سب کر رہے ہیں۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف ظاہری ہے اس معاملے میں جب لیڈ ہی وہی کر رہی ہے، تو انہیں کل بروز ہفتہ ملک بھر میں الیکشن کے خلاف، جو الیکشن دھاندلی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا، اور اگر الفاظ سنیں کن کن جگہوں سے پورے ملک میں جہاں جہاں انڈر گراؤنڈ رہنما ہے وہ تمام کے تمام باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے جی، اور ہر جگہ کریں گے۔ اور یہ اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آفیشل کہ کل پاکستان کی عوام آخری دفعہ، یعنی پاکستان کی قوم، پبلک، اس دھوکہ دہی کے خلاف نکلیں۔ اور مزید جی، پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے ریاست اور نگران حکومت نے مل کر سنگین جرائم کیے، احتجاج کر کے بتائیں گے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو کہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق ریاست پاکستان نے چرائے ہیں، پاکستان کے شہریوں کے حقوق ریاست پاکستان نے چرائے۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست اور نگران حکومت نے مل کے یہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھا سیدھا ریاست کو بتا رہے جی، ٹھیک ہے جی، انہیں مل کے چرائے ہیں۔ پاکستان کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کے لیے باہر نکلیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے جی۔ اور شیر افضل مروت نے تو باقاعدہ کل اسلام آباد کا F9 پارک سے ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے اس دعوے کے ساتھ اعلان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر جبر یا تشدد کی کوشش کی گئی تو ہم اس شخص کو پکڑ کر خود حکام کے حوالے کریں گے جس نے ہمیں ڈسٹرب کیا۔ اس کے باوجود بھی اگر پولیس نے تشدد کیا تو ہمارا احتجاج تب تک چلے گا جب تک نتائج تبدیل نہ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دیگر علاقوں کے اندر بھی دھرنا دیا جائے گا۔ تو جناب اس وقت پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، اے این پی اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں جی۔ اب دوسری باتیں آ جاؤں ذرا ملاقات کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نا بہت عرصے بعد سیاست کے میدان میں اور صرف میدان میں
بھرپور ایکٹیو بھی نظر آ رہی ہے اور کافی ڈومینیٹ بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. سب گھبرائے ہوئے ہیں, بہت پریشان ہے. بھی بتاتا ہوں کون کون گھبرایا ہوا اور وہ گھبران کے کیا کیا بول رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. پی ٹی آئی کا وفد نا اب سے کچھ دیر قبل ان کی ملاقات ہوئی ہے قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ صاحب سے. ٹھیک ہے, وہ ملاقات کر کے آئے ہیں جی. 7 بجے جس ٹائم آپ تک یہ ویڈیو پہنچ چکی ہوگی جی, 7 بجے کا وقت ہے جی. جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات کا جی. پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی سربراہی کریں گے اسد کیسر, جو عمران خان صاحب سے باقاعدہ طور پر ڈومین لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. عامر ڈوگر صاحب اور بیرسٹر سیف یہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں میں نائب امیر ہیں لیاقت بلوچ, میاں محمد اسلم جن کے گھر پہ یہ ملاقات ہے, اور عنایت اللہ خان شامل ہوں گے جی اس ملاقات کے اندر. یہ تو سب چیزیں ادھر یہاں یہ ملاقاتیں چل رہی ہیں. اور ادھر پاکستان تحریک انصاف نے جب کل کا یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج ٹھیک دوپہر 2 بجے ہم نہ صرف 3 بجے نہ صرف پاکستان کا میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو ہم بریف کریں گے تمام ثبوتوں, ویڈیوز, فارم 45 کے ساتھ, اور اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ ہمارے پر ریاست کیا کر رہی ہے. اور جتنے بھی جیتے ہوئے اراکین جن کو ہرایا گیا ہے وہ تمام اپنے ثبوتوں کے ساتھ ادھر موجود ہوں گے. تو باقاعدہ طور پر پتہ چلا کہ ریاست وہ تھی. نون لیگ نے سیم اسی وقت, کوئی وجہ ہی نہیں تھی نہ عطا تارڑ صاحب کی نہ مریم اورنگزیب صاحب کی. ٹھیک انہوں نے پریس کانفرنس کی, پریس کانفرنس میں بار بار بتایا جا رہا تھا ان کو. عطا تارڑ صاحب کی پتہ نا آنکھیں بہت گھومتی ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ ابھی نہیں بند کرنی, ادھر میریٹ کے اندر پریس کانفرنس چل رہی ہے تو آپ کو کٹ کرتے ہیں. نہایت ہی بے عدلی کا مظاہرہ کیا پاکستان کی میڈیا نے کہ جو ان کو بریف کیا گیا تھا وہ ویسے ہی کر سکتے تھے. یہ بیچارے بھی نہیں کر سکتے, یہ وہ اس طرح آزاد ہے ہی نہیں. یہ ٹویٹر میں ہم لوگ بول لیتے ہیں, یوٹیوب پہ بول لیتے ہیں, ہم اس طریقے سے آزاد نہیں ہیں جس طریقے سے ہمیں آزاد ہونے کا حق ہونا چاہیے. جی انہوں نے باقاعدہ طور پر جان بوجھ کر اس ایونٹ کو خراب کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود بھی, ہاں بتاؤں میڈیا کب کرتا تھا جب ادھر شور شروع ہو جاتا. بہت بڑی پریس کانفرنس تھی, پورا بینکٹ ہال تھا اس کے اندر, میریٹ کے اندر, جہاں یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی. اور جیسے ہی وہ پریس کانفرنس کے اندر معاملات ختم ہو گئے اسی وقت ہی انہوں نے پریس کانفرنس بھی ختم کر دی. پورا پی ٹی وی اور دیگر ادارے سارے اس کے اندر لوپ کے اندر تھے کیونکہ جس طریقے سے ان کو گائیڈ کی جا رہی تھی. بہرحال میریٹ ہوٹل میں پریس کانفرنس کی, کوئی شک نہیں ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے سامنے بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ بھی پیش کیا, اپنا کیس بھی پیش کیا. پاکستان تحریک کے سامنے ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ دنیا کو بتایا, فارم 45 کے ساتھ دنیا کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, ہم لوگ جیتے ہوئے تھے. 11 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا RTS EMS سسٹم, وہ بند کیا گیا, اس کے بعد ہمیں ہرایا گیا. شوکت بسرا صاحب نے بتایا کہ میں اول نمبر پر تھا, تیسرے نمبر کے اعجاز الحق کو آگے جتایا گیا. اسی طرح ایاز میر صاحب اپنا کیس بتا رہے ہیں. ریحانہ ڈار نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, قرآن پہ رکھ کے کہا کہ یہ فارم 45 نہیں ہے, میرے اصلی ہے. ٹھیک ہے جی. یہی نہیں, شعیب شاہین صاحب نے اسلام آباد کے مقدمے پیش کیے, میجر طاہر صادق صاحب نے اپنا مقدمہ اٹک کا پیش کیا, کراچی سے سیف الرحمان نے مقدمہ پیش کیا. خیر سلمان صاحب جو تھے وکیل سپریم کورٹ کے, انہوں نے بہرحال پوری پاکستان تحریک انصاف کے مقدمے کو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کیا. شاندانہ گلزار بھی تھی, یہ تھی. اور باقاعدہ طور پر اس کے بعد پاکستانی میڈیا تو چھوڑیں, انٹرنیشنل میڈیا نے یہ باور کیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس الیکشن کے اندر بھرپور طریقے کی ریگنگ ہوئی ہے, ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. ایسے میں نون لیگ سے عطا تارڑ مریم اورنگزیب صاحب نے جان بوجھ کر ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر الیکشن کو متنازع بنا کر جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. JUI, ANP, جماعت اسلامی, GDA اور دیگر تمام جماعتیں جو کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ڈیریل کرنے کی جمہوریت کو کوشش, الیکشن کو متنازع بنا کے بیرون ملک نیٹ ورک کے ذریعے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انہوں نے کہا پہلے آپ KP میں دھاندلی مانیں, پھر ہم پنجاب میں دھاندلی مانیں گے. واہ کیا بات ہے, وہ اس طرح کہہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں 90 ارب روپے خرچ کر کے PTI نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا. او بھائی ایک قدم تو باہر نکلنے نہیں دیتے تھے اور 90 ارب کی بات کرتے ہیں, شاید ماضی کا کوئی قصہ چھیڑا ہے. تو بہرحال ایسا ہی تھا. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہاں یہ امریکی ایجنٹ ہیں اور یہ ہے وہ. ابھی بھی شرم نہیں آئی, ان نتائج لینے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ عوام کیا سوچ رہی ہے, آپ لوگ کیا بول رہے ہو, کیا حال کر دیا آپ کو لندن سے بلانے کے بعد عوام نے. اس کے باوجود آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئی عوام کیا سوچ رہی ہے. یہ ان کی عقل و شعور ہے. یہ اتنے سے وہ ڈولے شاہ کے چوہے ہیں, بس اس سے زیادہ ان کا دماغ ہے ہی نہیں, یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بس ان کی اتنی سی کیپیسٹی ہے.
یہ اتنی سی کیپیسٹی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ جیسے لوگوں کا نا اس نون لیگ سے مشیروں میں سے تو یہی ہے نا, یہ ود ان نون لیگ باتیں چلتی ہے, میں اپنے پاس سے تھوڑی بول رہا ہوں. ان جیسے جو کردار ہیں نا, انہوں نے آج نون لیگ کو ادھر پہنچایا. انہوں نے, کوئی تو ہوگا نا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ود ان نون لیگ ڈسکس ہوتا ہے کہ ان کو جب فارغ کریں گے تو شاید پارٹی کے اندر کوئی تقویت کس قسم کی آئے گی. تو بہرحال صرف کون تانے تشنے کوسنے دینے سے نہیں, سوئچ آن کیا بولنا, سوئچ آف کیا بند کر دیا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اچھا, ادھر جے یو آئی صاحب نے باقاعدہ نون لیگ کے ملک احمد خان صاحب جنہوں نے آج صبح پریس کانفرنس کی تھی مولانا صاحب کے اس انٹرویو کے اوپر, اور پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی پر جے یو آئی نے رد عمل کا اظہار کیا. جی حافظ حمداللہ ترجمان ہے جی مولانا صاحب کی اور جے پارٹی کے, انہوں نے کہا پی ٹی آئی وفد سے مولانا کی ملاقات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. خود اب ذرا چیک کریں بیکٹ پہ یہ کیا کیا کرتے رہے عمران خان سے ملاقات کے لیے. کہتے ہیں خود پیپلز پارٹی کی قیادت نون لیگ کے خلاف, پیپلز پارٹی کی قیادت یعنی آصف علی زرداری نون لیگ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی ہے. یہ جو آج میرے اوپر بول رہے ہیں نا, جے یو آئی کے اوپر بول رہے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ خود نون لیگ کے خلاف تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے جیل میں ملنے کے لیے منتیں کرتے رہے. انہوں نے کہا اتنی جلدی نہ کریں, ابھی تو کھیل شروع ہی نہیں ہوا. پارلیمنٹ اور جمہوریت کی توہین تب تھی جب آپ لوگوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی. آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی, تبھی ان کے کہنے پر آپ نے تحریک اعتماد لے کے آئے. جے یو کھڑی ہو گئی ہے جی, انہوں نے کہا ان کے کہنے پر آپ تحریک اعتماد لے کے آئے. انہوں نے کہا بات ابھی بہت دور تک جائے گی, اگر منہ بند رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. سر اس پین میں آنے پر یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.